دعوت گزار ہوں اور ڈاکٹر سعید صدیقی صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اس محفل کی مناسبت سے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موضوع پر اپنے حسین خیالات کا اظہار کریں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء خاتم النبيين باليقين محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، سب سے پہلے تو میں محمود عثمانی صاحب، ان کے والدین، ان کے بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج کے اس پرآشوق دور کے اندر ایسی بابرکت محفل کا انعقاد کر رہے ہیں۔ آج یقین جانیے میں پوری ذمہ داری سے آپ کو اس بات کے بارے میں بتا رہا ہوں، آج جو بھی ہمارے زیادہ ذمہ دار اور قصوروار ہم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی تو اس کی جگہ کوئی بری چیز ضرور لیں گے۔ اگر ایک بچے کو ماں باپ چھوڑ دیں ایسے ہی، اس کو پڑھائی لکھائی کی طرف متوجہ نہ کریں، اس کی تربیت نہ کریں، اسے گلی میں چھوڑ دیں، آپ خود سمجھ سکتے ہو کس طرف جائے گا۔ تو آج میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ہمارے جو 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس کی کوئی ترتیب نہیں ہے، مطلقاً نہیں ہے، اور نہ ہم نے وہ ترتیب بنانے کی کوشش کی۔ آپ یقین مانیں اگر ہم اپنے گھر کے اندر روزانہ صبح شام کسی ایسی محفل کے انعقاد کر لیں جس میں اللہ کے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، یقین مانو اس گھر کے اندر برکت بھی ہوگی اور اس گھر والے 100 مصیبت سے 100 آفات سے محفوظ رہیں۔
تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم جب ان محفلوں میں آئیں تو یہاں سے کچھ سیکھ کر کے، کچھ سکھا کر کے، کچھ بتا کر کے اور عمل کرنے کی نیت سے اٹھ کر کے تو انشاءاللہ تعالی نہ صرف یہ کہ میرے آپ کے ذاتی حالات درست ہوں گے، بلکہ ہمارے شہر کے، ہمارے ملک کے، پوری مسلم امہ کے اور پوری دنیا کے حالات درست ہوں گے۔ اب میں تھوڑا سا موضوع کی طرف آتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس دنیا کے اندر نظام بھی تھا اور دین بھی تھا، دونوں چیزیں موجود تھیں۔ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، سابی دین مذہب اس وقت موجود تھا، مشرکین اس وقت موجود تھے، بت پرست اس وقت موجود تھے، حنفاء بھی اس وقت موجود تھے، 5 ادیان جزیرے عرب میں موجود تھے، اور دنیا کے اندر 2 مضبوط ترین نظام بھی موجود تھے، قیصر کے نظام بھی تھا اور کسرا کے نظام بھی تھا۔ لیکن فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا وہ جو دین تھے وہ دین حق نہیں تھے، وہ جو دین تھے وہ ادیان حق نہیں تھے، وہ حق سے جو ہٹ چکے تھے، اور وہ جو نظام تھے وہ نظام جو ہدایت والے نہیں تھے، وہ باطل نظام تھے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو ساتھ یہ بتا دیا، فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالحق ودین، هو الذی ارسل رسولہ بالحق، اللہ کریم وہ ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نظام کے ساتھ بھیجا، اس دین کے ساتھ بھیجا جو حق والا تھا، ہدایت والا تھا۔ اور وجہ کیا تھی؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ تمام دنیا کے تمام ادیانوں پر، دنیا کے تمام نظاموں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین غالب ہو جائے، یہ مقصد تھا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو، نہ ماننے والوں کو بری لگے، لیکن اللہ کا اصل مقصد یہ ہوئی ہے۔ اب میرے محترم بزرگوں دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا دین ہے، آپ کا جو لایا ہوا نظام ہے، وہ حق بھی ہے اور ہدایت پر بھی مبنی ہے۔ اب اگر ہم اپنی زندگی میں اس دین حق سے، اس ہدایت والے دین سے سر منہ انحراف کریں گے تو قرآن کریم دیکھیں ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے۔ فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اب جو یہ فیصلہ کرے، جو زندگی گزارے، جو طریقہ اپنائے بما انزل اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کچھ اتارا اسے خلاف کرے تو قرآن کہتا ہے کہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظلم کرنے والے ہیں، کہیں کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کفر کرنے والے ہیں، کہ قرآن کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ الْمُجْرِمُونَ، وہ جرم کرنے والے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کیا ہم میں سے کوئی اس بات کو گوارا کرے گا کہ اللہ کریم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام پاک نازل کیا ہے، اس کلام کے اندر ہمارے لیے مجرم کا لفظ، ہمارے لیے کافر کا لفظ، ہمارے لیے ظالم کا لفظ استعمال ہو؟ کیا کوئی پسند کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، صرف میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لائے ہوا دین ہے، وہ احادیث کتب میں ہے، وہ سیرت کی کتابوں کے اندر ہے، وہ ہمارے علمی ذخیروں میں موجود ہے، ہماری عملی زندگی سے وہ دین جو نکلتا جا رہا ہے اور ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کرنی ہے۔ اب میں حلفیہ طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں، میرا مقصد کہنا کسی کی دل آزاری نہیں ہے، یقین مانے بالکل نہیں ہے، صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حلیہ مبارک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چند سیرت مبارک کی جھلکیاں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھو، ایک ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت اور ایک ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت۔ ہمارے لیے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دونوں مبارک ہیں، دونوں حق ہیں، دونوں پر عمل کرنا ہے۔